السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک گل نواز۔ ناظرین، آج بات چیت کریں گے ہم الیکشن 2018 کے حوالے سے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے چیئرمین ساجد اسحاق صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ سر آپ یہ بتائیں کہ جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں ان میں تحریک انصاف جو ہے وہ اکثریتی پارٹی نظر آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نو ڈاؤٹ کہ جس طرح سے بھی یہ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں صحیح کہ انہوں نے فائٹ کیا اور اکثریتی سیٹس لے کر وہ نیشنل اسمبلی میں بھی، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ابھی تک ان کے پاس 119 سیٹس ہیں، اور اگر یہ اپنے ساتھ الائنس کریں مختلف جماعتوں کا تو ان کے پاس سادہ اکثریت تو ہے۔ صحیح۔ اور پھر جب یہ ایڈ کرتے ہیں خواتین کی سیٹس اور مائنورٹیز کی سیٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ 24 سے 25 یہ خواتین کی سیٹس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، صحیح۔ جبکہ تقریباً 4 یا 5 سیٹس ان کی مائنورٹیز کی نکلیں گی۔ تو ان کا جو فگر ہوگا وہ تقریباً 172 کو ٹچ کر جائے گا، صحیح کہ ان کو ایک میجورٹی مل جائے گی، جس پہ میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کو پہلے سے ہی خواہش تھی کہ میں کسی کے ساتھ الائنس نہیں کروں گا، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق ہی سیٹیں ہوئی ہیں، اکثریت مل جائے گی ان کو، مل جائے گی۔ مگر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جیت تو جانا ہے، جیت گئے ہیں، مگر اب جو چیلنجز اب سٹارٹ ہونے ہیں، پہلا سب سے بڑا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں کہ آیا ہے وہ پری پول ریگنگ کا ایک کویسچن اٹھا یہاں پہ، اور معجزانہ طور پہ ہم نے چیزیں دیکھیں کہ کوئی ادھر سے گروپ ٹوٹ کے دوسرے پہ چلا گیا، ایک وفاداری نبھاتے نبھاتے ایک دم سے چلے گئے دوسرے میں، اور بہت سارا سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی کہ لوٹاکریسی، جو کہ منع کرتے رہے ہیں، مختلف رنگ دیے گئے، نام دیے گئے۔ ہاں، اور یہ وہی پارلیمنٹ بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سب چور اور لٹیرے اور ڈکیت جو ہیں وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اب مزے کی بات ہے، جن کو انہوں نے چور لٹیرے ڈکیت کہا تھا وہی ان کی پارٹی میں آ کے شامل ہو کے پھر سے جیتے ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی کہاں پہ آئی ہے۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ جن کو آپ نے رد کیا تھا یہ چور لٹیرے ہیں، اور وہ اس میں سے تقریباً 60% جو ہے سیٹیں جو تھیں، ان کو ٹکٹس جو تھی وہ ان کو دی گئی تھی جو دوسری پارٹی سے مل کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب چیلنج یہ ہے کہ کیا یہی چور اور لٹیرے آگے چلیں گے لے کر پارلیمنٹ کو؟ کیا وہی چور اور لٹیرے جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں وہ صادق اور امین بن جائیں گے؟ تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ اچھا سر، شہباز شریف کی طرف سے دعوے کیے گئے جی ہم مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ان کی کارکردگی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے ابھی جو ہمیں رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ایون ایم ایم اے جن کے دونوں سربراہ ہار گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے۔ صحیح۔ تو پی ایم ایل این ایک بڑی پارٹی ہے، انہوں نے پہلے بھی حکومت کی، پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی، ان کے بھی دعوے تھے۔ صحیح۔ تو یہ سیاست میں چلتا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو، اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کے اپنے ورکرز، آپ کے سپورٹرز جو ہیں وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں، بکھر جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے تقریباً یہ کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، صحیح۔ کیونکہ ہم نے دیکھا 2 بڑی پارٹیز کے ان کے ساتھ جس طرح سے ہوا وہ بالکل ہونا چاہیے، ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے، مگر ٹائمنگز، صحیح۔ کیونکہ وہ کیسز جو ہیں وہ آپ بہت پرانے چل رہے ہیں، مگر جو ٹائمنگز تھی اس کے اوپر آ کر جب کیا تو وہ اوپر سے پھر اتنے دکھ بھرے میں سمجھتا ہوں انسیڈنٹس ہوئے، خاص طور پہ بلور فیملی کے ساتھ،
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گانڈا پور فیملی کے ساتھ، اور اسی طرح سے وہاں پہ بلوچستان میں. تو یہ جو تھی چیزیں، یہ خوف و خراس بہت پھیلا. صحیح. بے شک اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ 50% ٹرن آؤٹ رہا ہے، مگر ایک سوال یہاں پہ اور بھی آ رہا ہے کہ جیسے کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کا کہ جہاں پہ 10% خواتین کے ووٹس نہیں پڑیں گے وہ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر ہوگا، وہ الیکشن پھر سے دوبارہ سے ہوں گے. اور بہت سارے ایسے حلقے ہیں کے پی کے کی سائڈ کے کہ جہاں پر 10% ووٹ نہیں پڑا صحیح خواتین کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک چیلنج ابھی آئے گا کہ وہ جو ہیں ادھر سے دوبارہ سے کس طرح سے کیے جاتے ہیں. جہاں تک رہی ہے بات، آپ نے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا، تو میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ساری جماعتیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے برج اس دفعہ گرے، ٹھیک ہے، ایک ہوا تھی پی ٹی آئی کی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مگر کچھ ایسے بھی محرکات ہیں جس کی وجہ سے شاید اس طرح سے فائٹ بیک نہیں کیا. مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سینیریوز میں بھی انہوں نے 63 سے 65 سیٹ سیکیور کی ہیں نیشنل اسمبلی میں. پنجاب میں انہوں نے ایک بڑا ان کا ووٹ بینک ہے، ابھی بھی مطلب میں دیکھتا ہوں کہ 122 یا 123 سیٹس ہیں ان کی پروونشل اسمبلی پنجاب میں. انٹرسٹنگ ہوگا یہ اگلے 2-4 دن جو ہیں، کیونکہ 15 تک انہوں نے سارا حلف اٹھانے اور کرنا. یہ جو ہے ہمارے پاس 10-15 دن، یہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ ٹرائل ہے صحیح وننگ پارٹی کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے. ان 10-15 دنوں میں انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ہے ہم جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کو بنائیں گے جی ایجوکیشن ادارہ، اور جو گورنر ہاؤس ہے اس کو ہم پبلک استعمال کے لیے بنائیں گے. جیسا کہ 1997 میں نواز شریف نے کہا تھا جی ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹیز بنائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے دعوے تو بہت بڑے کر دیے ہیں. انہوں نے 1 کروڑ جابس کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے، 50 لاکھ گھر بھی بنا کے دینے ہیں انہوں نے. پھر انہوں نے کہہ دیا پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا، گورنر ہاؤسز کو بھی دیا جائے گا. اچھی بات ہے، مگر یہ سمبولک ہوتے ہیں اسٹیٹ کی عمارتیں، ٹھیک ہے. اور یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ پروٹوکولز بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر وہاں نہیں رہ رہے بہت اچھی بات ہے، چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ٹرینڈ سیٹ ہوگا اگر خان صاحب ان چیزوں پہ پورے اترتے ہیں اور وہ اخراجات کو کم کرتے ہیں. اس سے زیادہ ضروری یہ بھی چیز ہوگی کہ اپنے وزراء جو کیبنٹ آپ بنانے جا رہے ہیں، اب اگر یاد ہو، اگر آپ کو 2008 میں پیپلز پارٹی کی 52 کے اوپر مشتمل کیبنٹ تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان کا تھا نون کا بڑی کیبنٹ تھی، اور اس کے بعد پھر ایڈوائزرز جو آتے ہیں ان کے اخراجات اگر ہم دیکھیں تو اربوں میں جاتے ہیں. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی چھوٹی کیبنٹ بناتے ہیں یہ فیڈرل میں سے، اور کس طرح سے انکم ٹیکس کا یا ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسد عمر صاحب ہوں گے فائنانس کے منسٹر، تو یہ اسد عمر صاحب کے لیے کافی بڑا چیلنج ہوگا کہ جو مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے $60 پہ، اور پھر آئے جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، تو 100+ پہ چلا گیا. آج تقریباً 124-126 کے درمیان 128 پہ جا رہا ہے، 128 سیلنگ ہے اس کی، وہ جا رہا ہے. اب ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اکانومی کی بھی بات کی ہے، آپ نے انفراسٹرکچر کی بھی بات کی ہے، آپ نے سیکیورٹی کی بھی بات کی ہے، آپ نے مائنورٹیز کی بات کی ہے. تو یہ جو ہے سارا سلسلہ، یوتھ کی بات آپ نے کی ہے. یہ دعوے آسان ہیں، مگر اب میں سمجھتا ہوں اس وقت میڈیا اور عوام چارجڈ ہیں. اب جو 22 سالوں سے ایک نعرہ تھا تبدیلی کا، اب وہ وقت سٹارٹ ہو گیا، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. اور اگر یہ پہلے 100 دن میں ڈیلیور نہ کر سکے
تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی حال ہوگا جو عمران خان نے سیٹ کیا ہے دھرنے کا، دھرنے کی سیاست. بلکہ تحریک لبیک نے تو کال بھی دے دی ہوئی ہے اس کے لیے. جی جی بالکل. مولانا فضل الرحمان تیار ہوئے ہیں. یہی میں پوچھنے آپ سے جا رہا تھا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ مختلف پارٹیز ہیں، جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، پی پی ہے، اس کے علاوہ ایم ایم اے ہے، انہوں نے ایک مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس بلائی جا رہی ہے کہ ملکی سطح پر بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے ان الیکشن میں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چونکہ پارٹیز تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے دھرنے دینے، ہم نے احتجاج کرنے ہیں، یہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اوائڈ کرنا چاہیے دھرنوں والی سیاست کو. پہلی بات تو یہ ہے ان کو پی ٹی آئی کو اب اس وقت جاننا چاہیے کہ وہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب دھاندلی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دھاندلی کے محرکات کیا ہوتے ہیں. وہی سینیریو کریٹ ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا دھاندلی والا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اگر انصاف کی بات کرتے ہیں، نام بھی انصاف ہے، بات بھی اگر انصاف کی کریں، تو جو حلقے وہ کہہ رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق نے ایک ویسے دائر کر دی ہے وہاں پہ درخواست، وہ 600 650 کا فرق آ رہا ہے ان کا اور عمران خان صاحب کا. اس طرح تقریباً آج میں فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک کے اس میں بھی تھا، ان کی بھی رپورٹ آج میں سن کے آیا ہوں. تو تقریباً 35 ایسے حلقے ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ کہیں گے اپنا اپوزیشن والے کہ یہ کھولے جائیں. اگر 35 حلقے کھلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور جیسے وہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ وہاں پہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور کچھ آزاد اور دوسرے یہ اگر مل کے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ 147 شاید ہے کہ ہم سمپل میجورٹی لیں تو آپ کر سکتے ہیں. اب وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ کے پی اور پنجاب پی ٹی آئی کے پاس ہوگی، فیڈرل ان کے پاس ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ٹیم کیسی ہے. ٹیم میچور ہے، ٹیم سیزنڈ ہے، ٹیم لٹک ریسی تو بہت سارے گئے ہوئے ہیں وہاں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے فریلی یہ پلے کریں گے اپنا رول، کہیں ان کی سٹرنگز کنٹرول تو نہیں ہوں گی. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کتنے ڈیلیور کریں، یعنی کہ ملکی سطح پر یہ کتنے بہترین جو ہے وہ رہنما ثابت ہو سکتے ہیں. خان صاحب نے جو اپنی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا جی ہم مائنورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کو بنیادی حقوق دیں گے، بڑے بڑے خواب دکھائے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ جو مائنورٹیز میں خاص کر جو غریب عوام ہے ان کو ہم کافی اوپر لے کے آئیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں دعوے کرنا آسان ہے، میں پہلے بھی کہا، ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے لے کے آئیں گے. صحیح. 5 سالوں میں کیا کریں گے یہ؟ کیا یہ کرسچن، ہندو، سکھ اور دوسرے جو ہیں سیکٹس جو ہیں ان کو سینس آف سیکیورٹی دیں گے؟ پہلی بات، کیونکہ محرومیوں کا شکار ہیں. کیا یہ ان کو دے سکتے ہیں سینس آف سیکیورٹی؟ کیا یہ کوئی ایسی لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ مائنورٹیز کے اوپر جھوٹے مقدمات نہ بنائے جائیں؟ مائنورٹیز کو انصاف تک رسائی دلا سکتے ہیں یہ؟ پھر بات آتی یہ ہے کہ ایجوکیشن، کیا ان کے جو جنریشن ہے اس کو انہی اسکول کالجز میں ایجوکیشن کے لیے بٹھا سکتے ہیں؟ آج میں ان سے کہتا ہوں جس اسکول سے یہ پڑھیں ایچ ایس این وہاں پہ آپ کرسچنس کے لیے داخلہ کھولیں، بنیادی حقوق دیے جائیں. آپ وہاں پہ ہندوؤں کے لیے بھی داخلہ کھولیں، آپ وہاں پہ سکھوں کا بھی کریں داخلہ، اور ان کے لیے اسپیشل فی کریں. اگر ہم بات کرتے ہیں پڑھا لکھا پاکستان، تو پھر اگر آپ صرف ایک سیگمنٹ کو پڑھا دیں گے تو باقی نہیں پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے. پھر ہاؤسنگ کا وعدہ کر کے گئے ہیں، یہاں پہ 53 سے جیتے ہیں نا، ہم ان کو فالو کریں گے. انہوں نے کہا ہاؤسنگ ہم بہتر کریں گے. اور یہ 2012 میں جب میں نے ان کو جوائن کیا تھا تو میں نے خان صاحب کو یہ ماڈل دیا تھا کہ جہاں جہاں پہ کچی آبادیاں ہیں ان کی آدھی زمین جو ہے وہ ہم دے دیں
جو وہاں پہ خرید سکتے ہیں انویسٹ کریں, اور باقی جو جگہ ہے وہ سی ڈی اے لے لیں, اور باقی جو جگہ ہے آدھی اس کے اوپر 1+4 کے نا اپارٹمنٹس بنا دیے جائیں, تاکہ یہ لوگ بھی باعزت زندگی گزار سکیں. اب انہوں نے آ کر 18 میں اس چیز کو پھر سے ریوائز کیا اور وعدہ کیا, اور ہم اس پہ پہرا دیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یا واقعی جو کہہ رہے ہیں یا کہا تھا اسے پورا اترتے ہیں کہ نہیں. یہ تو وقت بتائے گا, اور اگر یہ نہ پورا اتر سکے میں سمجھتا پی ٹی اے کی سیاست دفن ہو جائے گی. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے جی ہم قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے, اس کے علاوہ جو ہے گڈ گورننس, جو عوام کا پیسہ ہے اس کی حفاظت کریں گے. مطلب بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے خان صاحب کی جانب سے. بے روزگاری کا اسپیشلی انہوں نے کہا جی ہم خاتمہ کریں گے. تو کیا یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں جی, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ سارا کچھ کریں گے جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, قانون کی بالادستی تب ہوتی جب یہ اپنا جہانگیر ترین صاحب اگر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو سیاست میں عمل درآمد نہ کرتے. اب جتنے ایونٹ, جتنے پروگرام, اسپیچز کر رہے ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں. صحیح, وہ سیاست سے تو انہوں نے ان کو پیچھے رکھا گیا, پیچھے رکھا گیا, ایسی بات. تو آپ ان کو کیوں ساتھ پھر انگیج کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بنے ہیں اپنا وہاں سے جیتے ہیں پی پی کی سیٹ, علیم خان صاحب, جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں بہت سارے, اور یہ سوچ یہ رہے ہیں کہ علیم خان صاحب کو وہاں کا سی ایم بنایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے سب سے ٹف جو ہونا نا وہ ان کی جو ٹیم انہوں نے بلڈ کرنی ہے, انہوں نے جو وزارتیں دینی ہیں, انہوں نے جو ایڈوائزریز دینی ہے, انہوں نے جو اپنا سی ایم شپ دینی ہے, یہ سب سے بڑا. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے یہاں پہ کمیشنز بنے ہیں جس کے چیئرمینز ان کو چاہیے, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں, اٹس اے بگ ٹاسک. صحیح, یہ پوری مشینری کو آپ نے لے کے چلنا ہے. آئی ہوپ کہ ان کے پاس اس کے اوپر ایجنڈا ہوگا, ان کے پاس سارے نام ہوں گے, مگر انہوں نے آج بلکہ کہا کہ احتساب میرے سے شروع کریں گے, تو یہ نہ ہو کہ جتنی کیبنٹ آئے اسی کا احتساب شروع ہو جائے, پھر عوام خود سے کرنے لگ پڑے احتساب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام میں ہم ایک نیا موضوع لے کے آئیں گے. پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. نیوز ریویوز وتھ ساجد اسحاق. فیڈ بیک دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.